آپ کو یقیناً برا لگے گا اور لگنا بھی چاہیے، لیکن مجبوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ جناب محسن نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے، نہیں کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اور پاکستان میں بے شمار وزرائے اعظم بدلے جاتے ہیں، وزرائے اعلیٰ بدلے جاتے ہیں، وزرائے خزانہ بدلے جاتے ہیں، وجہ ایک ہی ہوتا ہے، راولپنڈی کا اسلام آباد پر دباؤ ہوتا ہے کہ یہ والا وزیر اعظم ٹھیک کام نہیں کرتا، اس کو بدل دو، یہ والا وزیر خزانہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، اس کو بدل دو، یہ والا وزیر خارجہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، اس کو بدل دو۔ حتیٰ کہ عمران خان کے زمانے میں عمران خان سے یہی لڑائی رہی جنرل باجوہ کی بار بار، جہاں سے کہانی شروع ہوئی کہ آپ کے وزیر اعلیٰ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو یا تو نہ لگاؤ، جب عمران خان نہ باز آئے لگا دیا، تو پھر کہا کہ بدل دو، مگر عمران خان باز نہ آئے، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھنا شروع ہوئے تھے۔ وزرائے خزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسد عمر اور کیا شوکت ترین اور نواز شریف کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں بار بار دو دو تین تین چار چار وزرائے خزانہ بدلے جاتے رہے۔ وجہ ایک ہوتی تھی کیونکہ راولپنڈی کہتا تھا کہ یہ پرفارم صحیح نہیں کر رہے، اس لیے ان کو بدل دو، ہمیں کوئی ونڈر بوائے چاہیے جو آئے صبح وزارت خزانہ کی کرسی پہ بیٹھے اور شام تک پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے، مگر وہ ہوتی نہیں تھی۔ یہی اعتراض وزرائے اعظموں سے رہتا تھا کہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے، کارکردگی نہیں ہے، کیا بینظیر بھٹو اور نواز شریف اور کیا عمران خان، سب پر یہی رہا کہ جی یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا۔ چارج شیٹ کرتی تھی باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، جیسے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ملازم ہوں، ملک کے وزیر اعظم نہ ہوں۔ لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے، یہ پاکستان میں تماشا ہم صبح دوپہر شام دیکھتے ہیں۔ اب بھی جو ونڈر بوائے کی بحث چلی تھی پچھلے دنوں، وہ بھی ظاہر ہے اسی لیے چلی تھی کہ شہباز شریف کے متعلق جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ معیشت ٹھیک کر دیں گے اور بہت کچھ کر لیں گے، وہ فوج کی مکمل سپورٹ کے باوجود، ایس آئی ایف سی اور ہر معاملے میں فوج کے آگے آنے کے باوجود، اور شہباز شریف کے کھلے عام بار بار اعتراف کرنے کے باوجود کہ آئی ایم ایف سے پیکیجز میں جنرل عاصم منیر کا بہت کردار ہے، سمگلنگ کنٹرول کرنے میں، ڈالر کی ہولڈنگ کنٹرول کرنے میں اور بے شمار معاملات میں ان کا بہت کردار ہے، تو معیشت میں وہ ایک ایکٹیو پارٹ پلے کرنے کے باوجود اور پی آئی اے کی نچکاری اور ہر معاملے میں ایک ایکٹیو پارٹ پلے کرنے کے باوجود، حتیٰ کہ پی سی بی کو کنٹرول کرنے، پی ایس ایل میں نئی فرنچائزز کی بولیاں لگوانے، ہر معاملے میں ایکٹیو رول پلے کرنے کے باوجود ایونچولی ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ لیکن شکریہ محسن نقوی کا، وہ اس لیے کہ محسن نقوی نے ثابت کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اصل مسئلہ شاید پرفارمنس ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ اپنا غلام ہے۔ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، پاکستان ایک کے بعد ایک بڑے سے بڑا ٹورنامنٹ، چھوٹے سے بڑا چھوٹا ٹورنامنٹ ہار رہا ہے، اور محسن نقوی اپنی کرسی پر اسی طرح قائم ہے، اور کسی کے ذہن میں کبھی یہ خدشہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ محسن نقوی کو کرسی سے ہٹایا جانا ہے۔ گویا وزیر اعظم، وزیر خزانہ چونکہ اپنی مرضی کا اور اپنا غلام نہیں رہتا، اور وہ محسن نقوی کی طرح نہیں ہوتا، میں اس کی اپنی سوچ، اپنے خیالات ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے آیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی عوام کے ووٹوں کا زوم ہوتا ہے، یا اس کو کوئی اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ یس مین یا پپٹ بن کر نہیں رہتا، اس لیے اس کو بار بار کرسی سے ہٹایا جاتا ہے۔ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے پہلے 9 سال کے 9 وزرائے اعظم ہوں، اور چاہے آج کل کے نواز شریف اور عمران خان وغیرہ وغیرہ ہوں، ان سب کو کرسیوں سے ہٹانے کا سبب شاید یہ نہیں ہے کہ ان کی کارکردگی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آتی۔ کم از کم محسن نقوی کی ایگزامپل یہ بات بالکل ہمیں بتانے کے لیے واضح ہے کہ جس طرح نجم سیٹھی اور وہ اعجاز صاحب ایک ہوا کرتے تھے، پھر اپنے وہ ہوا کرتے تھے وہ ذکا اشرف اور بے شمار لوگ، جن کو ایک دن ایک پی سی بی چیئرمین ہوتا تھا، اگلے دن دوسرا ہوتا تھا، اگلے دن تیسرا ہوتا تھا، یہ تماشے ہم دیکھتے رہے، اور بات یہ ہوتی تھی کہ جی پرفارم نہیں کر رہے، کارکردگی نہیں ہے، ٹیم جیت نہیں رہی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یو اے ای سے، کوئی عمان سے، کوئی اس طرح کے ملکوں سے میچ جب پاکستان ایک سیریز کروا دی تھی انہوں نے، وہ دبئی شارجہ میں کہیں جا کر، اور وہ پاکستان نے جیت لی تھی، وہ چاروں ہی کوئی کرکٹ بیبیز تھے، دبئی، عمان اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹیمیں اکٹھی کر کے، اور پھر کہا محسن نقوی صاحب نے کہ آپ لوگ تنقید شروع کر دیتے ہیں، بڑے غرور اور نخوت اور تکبر کے اور فرعونیت کے ساتھ انہوں نے میسج کیا ٹویٹر پہ کہ آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں تنقید کرنا، اب جب ہم جیت رہے ہیں تو اب بھی تو یہی ٹیم ہے نا، تو اب اس کو مبارکباد بھی دیں، تو تنقید نہ کیا کریں، کچھ دیر انتظار بھی تو کیا کریں، ٹیم کو سیٹ ہونے پرفارم کرنے میں وقت لگتا ہے۔ گویا غضب خدا کا
कि सुपर 8 मरहले में ही आउट होकर, नॉक आउट होकर टीम बाहर आ गई, और सुपर 8 में पहुंची भी अल्लाह अल्लाह करके ही है, कैसे पहुंची है हमें पता ही है, और सुपर 8 से भी वापस आ गई। टॉप की 4 टीमों में सेमीफाइनल्स तक भी नहीं जा सकी एशिया कप के। ये हाल है हमारी टीम का, और यही हाल हम पिछले कई सालों से, जब से नकवी साहब आए हैं, कोई एक भी बड़ी ट्रॉफी, कोई एक भी बड़ा टूर्नामेंट इस टीम ने जीता हो, ज़ाहिर है ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे क्रिकेट बेबी से जीत गई तो ठीक है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये काका उनका अपना है। तो अगर काका अपना है तो वो 7 खून माफ़ है उसे, और अगर काका अपना नहीं है तो 7 खून माफ़ नहीं है। इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यही लगता है कि शहबाज शरीफ भी लंबे ही चलेंगे, क्योंकि वो भी अपने काके की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, वो भी चूंचा नहीं करते, वो भी मोहसिन नकवी प्लस ही हैं, ज़ाहिर है वो मुकम्मल मुजस्सम गुलाम किस्म के आदमी हैं। लिहाजा बस ऐसे ही लोग इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए। शायद वो पाकिस्तान को ठीक करना, परफॉर्म करना, कोई दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता देखना, ये वाले मसाइल सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए एक ढकोसले के तौर पर पेश किए जाते हैं। असल मसला सिर्फ ये है कि अपना गुलाम होना चाहिए, और वो वही उसी तरह उसको उठना बैठना लेटना चाहिए जैसे आप ऑर्डर करें। बाकी सब तमाशा है, ड्रामा है।